السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے آج کل ڈیل کی باتیں کافی سنی ہوں گی۔ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیل کی باتیں کافی عروج پہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق خبر یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف نیب کے زیر حراست اپنی بیٹی مریم نواز کو ساتھ لے کر پاکستان سے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے۔ وہ تب تک پاکستان سے باہر ہی رہیں گے جب تک عمران خان اپنے دور اقتدار کے باقی 4 سال پورے نہیں کر لیتے۔ بیرون ملک قیام کے دوران نہ صرف نواز شریف اور نون کی صاحبزادی مریم نواز خاموش رہیں گی، بلکہ ان کی جماعت بھی حکومت کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہیں بنے گی۔ اپوزیشن محض دکھاوے کی ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی مرحلے پہ عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے تو مسلم لیگ نون حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوگی۔ نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی کی راہ آئندہ سال انتخابات سے قبل ہموار کر دی جائے گی اور انہیں ملکی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ان کے خلاف تمام مقدمات بتدریج ماضی کا حصہ بن جائیں گے اور عدالتوں سے ان کی سزائیں ختم کرانے کے لیے بطور استغاثہ بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ یہ ہے اس مبینہ ڈیل کی وہ کہانی جو گزشتہ کچھ عرصہ سے افواہ کی شکل میں ملک میں پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں مزید رنگ بھرنے کے لیے یہاں تک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف اس مبینہ ڈیل کے لیے پلی بارگین کی مد میں اربوں روپے واپس کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی افواہ ہے کہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور پارٹی کے کچھ سینئر رہنما بھی نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ڈیل قبول کر کے ملک کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی ضد سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اب کچھ حقائق کی روشنی میں اس مبینہ ڈیل کی بازگشت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا تضاد تو خود حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف شیخ رشید جیسے وزراء ببانک تہل کہتے ہیں کہ نواز شریف پیسے دیں اور ملک سے باہر چلے جائیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان بار بار اعلان کرتے ہیں کہ وہ ڈیل دیں گے نہ ہی ڈھیل، اور نہ وہ کسی کو NRO دیں گے۔ تو پیسے دے کر باہر جانے یا چلے جانے کی کیا ڈیل یا ڈھیل، اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اور دوسری طرف ان باتوں سے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت شریف یا زرداری خاندان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گی، تو کیا وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ڈیل حکومت اور نواز شریف کے درمیان نہیں بلکہ نواز شریف اور کسی اور کے درمیان ہو رہی ہے؟ اب اگر اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں کیا ڈیل کی ضرورت نواز شریف کو ہے، تو بھی یہ گتھی آسانی سے سلجھ جاتی ہے۔ وزارت عظمیٰ سے فراغت لے کر کلثوم نواز کی رحلت لندن سے بیٹی سمیت واپس آ کر ایک مقدمے میں جیل جانے اور پھر اس میں سزا معطلی کے بعد دوسرے مقدمے میں دوبارہ جیل جانے اور اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کو دوبارہ گرفتار ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جو نواز شریف نہیں جھیل چکا۔ وہ اب کسی رعایت کے لیے ڈیل چاہتے ہوں گے، اور پھر اپنی عزت نفس کی پامالی کو سب سے بڑا دکھ سمجھنے والا نواز شریف کیا اس مرحلے پر کسی ڈیل کے تحت اپنی اور اپنی بیٹی کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے پہ تیار ہو سکتا ہے؟ جواب یقینی بہت آسان ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل معلومات کی بنیاد پر مبینہ ڈیل کی اصل حقیقت سے بھی قارئین کو آگاہ کر دیں کہ جب نواز شریف اور مریم نواز ایفیڈرین ریفرنس میں پہلی بار جیل گئے تھے تو تب شریف خاندان کو پیشکش کی گئی تھی کہ انہیں علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ موجودہ حکومت کے دور اقتدار کے خاتمے تک وہیں قیام کریں، لیکن نواز شریف نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ اب گزشتہ چند ماہ سے افواہیں پھیل رہی ہیں کہ ایک بار پھر ڈیل کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور نواز شریف کو پیغامات آ رہے ہیں۔ پیشکش اب بھی وہی ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان چھوڑ جائیں اور حالات سازگار ہونے کے بعد انہیں واپس بلا لیا جائے گا، لیکن اپنے بیانیے پہ قائم نواز شریف کا جواب آج بھی وہی ہے۔ جہاں تک نون لیگ کے رہنماؤں کی ڈیل کی حمایت کی بات ہے تو اس میں صرف اس حد تک صداقت ہے کہ شہباز شریف سمیت چند سینئر پارٹی رہنما مزاحمت کے بجائے مفاہمت کے قائل ہیں، اور وہ تحریک انصاف کی حکومت کو احتجاج کے بجائے اپنے بوجھ سے خود گرنے دینے کی پالیسی کے قائل ہیں۔
یہ پارٹی رہنما تو احتساب عدالت پیشی کے وقت بھی نہیں پہنچتے کہ مبادا کسی مقدمے میں ان کا نام نہ آ جائے۔ افواہیں ہیں کہ ایسے پارٹی رہنماؤں سے نواز شریف اور مریم نواز سخت ناراض ہیں، جس کا اظہار انہوں نے کیپٹن صفدر کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو اکتوبر دھرنے کی حمایت کا پیغام دے کر دیا ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے اقتدار کے حلقوں میں پائی جانے والی تشویش کا تعلق ہے، تو افواہ ہے کہ انہیں رام کرنے کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد اب ان کے بڑوں کی مدد طلب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے باہر سے ایک وفد رواں ماہ ہی پاکستان پہنچے گا۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے اس چال سے مات کھانے سے خود کو بچا لیا تو پھر ڈیل کی ضرورت نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو نہیں بلکہ کسی اور کو ہوگی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح، سچی اور کھری بات پہنچائی جائے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔